وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وبه قال حدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خیبر آ گئے فلما فتح اللہ علیہ الحسنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے کہ اس قلعے کو فتح کر دیا تو فتح ہوگی تو ذکر لہو جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کی یہ کہ حسن و جمال کا تذکرہ ہو گیا کہ سردار کی بیٹی ہے، سمجھا، صفیہ بنت حیی کہ سردار کی بیٹی ہے حضرت اس طرح، اور حضرت دہیۃ الکلبی کے حصے میں یہ ہے کہ چلی گئی، انہوں نے لیا، لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ سردار اور بادشاہ کی بیٹی ہے یہ آپ کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکے گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور لونڈیاں دے کر کے ان سے اس کو لے لیے، یا حضرت اس وجہ سے حضرت نے اپنے لیے اس کو منتخب کیا۔ صفیہ میں نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد کے دوران 3 حصے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس میں مال غنیمت میں سے خاص حصہ حضرت اپنے لیے لے لے، اس کو صفی کہتے ہیں، وہ صفی، اور دوسرا وہ یہ کہ ایک خمس ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس ہے آل رسول کریم کے لیے، تو ایک خمس ہے اور ایک صفی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ حصہ عام مجاہدین اور غانمین غنیمت والوں کے لیے جو عام حصہ ہوتا ہے وہ حصہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ یہ صفیہ یعنی قد اصطفاها لنفسه، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ کو اپنے لیے منتخب کیا، اس کا نام صفیہ، ورنہ نام زینب ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، نام زینب ہے۔ اماں جی کے چہرے پر ایک یہ کہ زخم تھا، چھوٹا سا زخم تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی، مدینے میں جب آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اماں جی سے پوچھا کہ یہ چہرے پر آپ کا زخم کس قسم کا ہے، تو اماں جی نے فرمایا کہ بس پوچھو نہیں، حضرت نے فرمایا کہ نہیں بتا دیں یہ زخم کس قسم کا ہے، فرمایا کہ میں نے خواب میں کئی دفعہ دیکھا کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا، اس کا تذکرہ میں نے اپنے شوہر سے کیا کہ یہ کیا خواب جو میں دیکھ رہی ہوں رات کو کہ مدینہ کی چاند میرے خواب میں، تو اس نے کس کر کے میرے منہ پہ مارا، یہ وہی زخم ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ کا چاند، مدینہ کا، میری بیوی ہوتے ہوئے آپ کی توجہ کہیں اور ہے، مدینہ میں تو وہی محمد بے دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، مدینہ میں تو وہی ہے، اس کی طرف کہیں آپ کی توجہ نہیں ہے، اس پر اس نے مجھے مارا۔ نہ میرے شوہر کو اس خواب کی یہ کہ اللہ کو تعبیر کا کما حق کو علم تھا، نہ مجھے علم تھا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مدینہ کا چاند میرے گود میں آ گیا۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ ساتھی آپ سے بھی ایک گزارش کر سکتا ہوں، گستاخی کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ مدینہ کا چاند آپ کے گود میں، سب کے گود میں، آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں؟ اجال نافع کے اندر شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لکھتے ہیں کہ جو حدیث پڑھانے والے جو لوگ ہیں، صحابی میں 2 چیزیں، ایک نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے ایمان کی حالت میں، دوسری چیز ہے نبی کے ارشادات اور فرامین کو اپنے سینے میں ضبط کرتا ہے، اپنی زبان پہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اب جو حدیث پڑھانے والے لوگ ہیں وہ رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زیارت سے وہ اگرچہ یہاں دنیا میں اس وقت محروم ہیں، لیکن دوسری چیز جو صحابی کے اندر بنیادی چیز ہے نبی کے ارشادات اور فرامین، وہ محدثین سے جو قال رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کا علم جو نبی کا اصل مشن ہے وہ محدثین کے پاس ہے۔ اس وجہ سے طلبہ اور علماء جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، حقیقتاً صحابی نہیں ہے، حکماً صحابی ہے، حقیقتاً صحابی نہیں اور حکماً صحابی، سمجھ شریف میں ہے۔ اس لیے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حوازن کے مال تو تقسیم ہو گئے، سب کو مل گئے، لیکن انصار نے کہا کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو وہ ناراض ہو گئے کہ مصیبت میں تو ہم کام آ جائیں۔ نوجوانوں نے کہا تو حضرت نے بلایا، آپ کو یاد ہوگا، فرمایا کہ یا معشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم یا معشر الانصار اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مال لے جائیں تم مجھے محمد کو خود اٹھا کر کے لے جاؤ۔ اس لیے علماء اس پر خدا کا شکر ادا کریں کہ محمد آپ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، بخاری آپ کے پاس ہے، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، قرآن پاک آپ کے پاس ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ جانتا ہے آپ کے لیے کوئی اور کائنات کے اندر۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما،
کائنات میں اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی۔ اماں کا نام ہے، میں نے عرض کیا کہ زینب۔ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب وقد قتل زوجها، ان کا شوہر کنانۃ بن الربیع وہ یہ کہ قتل ہو گیا، وکانت عروسا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دلہن تھی، خاتون، وکانت عروسا فاصطفاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، حضرت نے ان کو چنا، منتخب کیا اپنی ذات کے لیے، فخرج بہا، اس کو لے کر کے چلے، حتی بلغنا، یہاں تک کہ ہم لوگ پہنچے، سد صحبہ، صحبہ جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، حلت اماں جی، یہاں اپنے یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہو گئی، حلت کا معنی یہ ہے کہ طہورت کے ہے، طاہر ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ جو حضرت علی کی روایت ہے، هو الطہور ماہ والحل میتۃ، الحل، اے آپ کا بھلا کرے، یہ مستقل جملہ ہے یا ماقبل کے لیے دلیل ہے؟ یہ مستقل ایک افادہ زائد ہے یا ماقبل کے لیے دلیل ہے؟ تو آپ کو بتا دیا تھا ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ یہ والحل میتۃ، یہ طاہروں کے معنی میں، یہ ماقبل کے لیے دلیل ہے، دو چیزیں الگ نہیں ہیں، ایک احتمال اس میں۔ یہاں بھی حلت طہورت کے معنی میں۔ جب مقام صحبہ میں صحبہ بھی پہنچے، حلت اماں جی پاک ہو گئی، فبنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی رخصتی اس کے ساتھ ہوگی، ثم صنع حسن، پھر یہ کہ حلوہ بنا دیا، کھجور، پنیر اور گھی کو ملا کر کے، ثم صنع حسن، پھر یہ کہ آپ نے پڑھا ہے اصول فقہ کی، اذا اصابت، کیا ہے حمل، اذا تکون کریہۃ ادعا لها واذا یحاص الحیث یدعا جندب، سمجھ رہے ہیں؟ مصیبتیں جب آتی ہے تو ہمیں پکارا جاتا ہے، اور جب حلوہ آتا ہے تو مولانا جندب صاحب وہ پہنچ جاتا ہے حلوہ کھاتے وقت، سمجھیں شعری میں ہے کہ نہیں؟ جی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیے گردنیں پیش کی، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، سمجھتا ہے؟ جی، ثم صنع حسن فی نتین صغیر، چھوٹے دسترخوانوں میں، ثم قال علی، پھر مجھ سے صحابی فرماتے کہ نبی نے فرمایا آذن من حولک، جو آپ کے دائیں بائیں لوگوں کو اطلاع کر دو، فکانت تلک ولیمۃ علی صفیہ، حضرت صفیہ کی دعوت ولیمہ یہی تھی، ثم خرجنا الی المدینہ، مدینہ نکلے، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کو دیکھا، یحوی لها وراہ بعباءۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹ رہے تھے اور تیار کر رہے تھے، یحوی تیار کر رہے تھے حضرت صفیہ کے لیے، وراہ اپنے پیچھے یہ کہ سواری پر، بعباءۃ چادر سے تیاری کر رہے تھے، اپنے لیے جگہ بنا رہے تھے، ثم یجلس عند بعیرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتا تھا، فیضع رکبتہ، اپنے گھٹنے کو رکھتا تھا، وتضع صفیہ رجلها علی رکبتہ، حضرت صفیہ اپنا پاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر یہ کہ رکھتی تھی، یہ اس طرح حتیٰ ترکب، یہاں تک کہ سواری پر یہ کہ سوار ہو جاتی تھی، یہی ترتیب ہوتی ہے مولوی صاحب۔ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ظاہر ہے کہ جیسے بیٹھ بھی جائے، لیکن اونٹ کا کوہان اتنا اونچا ہے، اس پر عورتیں بیٹھ نہیں سکتی، عورتیں یا بچے، تو جو لوگ ماہر ہوتے ہیں اونٹ کے، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ اونٹ کا کوہان ہے، اونٹ بیٹھا ہوا ہے تب بھی اتنا اونچا تو ہوتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ یہ اونٹ کا جو رحل ہے، کجاوہ ہے، اس کے پاس نیچے یہاں آدمی اپنا پاؤں رکھتا ہے، یہ اس طرف والے ادھر والے دیکھ رہے ہیں، ادھر والے بھی شاید دیکھ لے، سمجھے؟ اور پھر ایسا آدمی بھی کھڑا نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہاں سے اونٹ کے کجاوہ کو پکڑا ہے، اور ادھر سے پھر یہ ہے کہ عورت کو پکڑ کر کے، جب عورت آئے گی آ کر کے پھر وہ اس کے گھٹنے پر یہاں پاؤں رکھے گی، گھٹنے پر پاؤں رکھ کر کے پھر اس کے اونٹ کے اوپر اس کو بٹھائیں گے۔ ہاں ملنگو کچھ والا پڑ گیا؟ یہ اونٹ کو بٹھا کر کے عورتیں اس پر سوار نہیں ہوتی براہ راست، یہ تو بہت بڑے عیب کی بات بھی ہوتی ہے کہ عورت اس طرح، مرد پھر بھی اپنا پاؤں ایسے کرے اوپر کرے، عورتیں اس طرح پاؤں نہیں اٹھاتی، تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے، یہاں پر یہ اپنا گھٹنا یہاں رکھیں گے، ادھر یہ گھٹنا، وہ کجاوہ کے نچلے والے جہاں پر وہ اسے رسی وغیرہ سے بندھی، اونٹ کے پہلو پر یہاں پر پاؤں رکھ کر کے پھر یہاں سے عورت آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اس کے قدم پر قدم، گھٹنے پر یہ کہ قدم رکھے گی، پھر یہ کہ اونٹ کے اوپر سوار ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ہے، گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو اماں صفیہ کی 2 سواریاں ہیں، محمد بھی ان کی سواری ہے، اور یہ ہے کہ اونٹ بھی سواری ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ دو، سمجھ، فنعمت الراکبۃ ونعم المرکوب، بولو فنعمت الراکبۃ، اس لیے کہ سواری تو کر رہی ہے وہ کس پر؟
سواری تو اونٹنی پر اونٹ پر کر رہی ہے، لیکن یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر کے پھر بھی تو یہ ہوتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین وہ بھی راکب ہے اور محمد رسول اللہ مرکوب ہے، سمجھے؟ امامہ بنت ابی العاص وہ حضرت کی جو نواسی ہے، وہ بھی نماز کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدے میں پھر یہ کہ اٹھے تو پھر یہ کہ وہ اس کے کندھے پر سوار ہو کر کے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں نفل پڑھ رہے 20-25 منٹ کی، اور وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہے، اور پھر جیسے رکوع پہ جیسے آپ چلے گئے تو چھلانگ مار کر کے وہ نیچے آ گئے، حضرت نے پھر سجدے کیے، 2 سجدے لمبے لمبے کر کے پھر اوپر جا رہا، پھر واپس سوار ہو گئی۔ عرض کیا تھا کہ زینب نام ہے، سمجھی؟ تو صفیہ استفاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسی، باقی اس کے حق مہر کا مسئلہ آپ کے سامنے پہلے گزرا ہے۔ فلما فتح اللہ علیہ وسلم، جب اللہ پاک نے قلعوں، یہ 9 قلعے تھے اور 10 قلعے تھے، کچھ قلعے تو جلدی میں فتح ہو گئے، اور قلعہ قموس وغیرہ جیسے کہ بہت بڑی سختی کے ساتھ اس کو یہ ہے کہ آپ نے فتح کر دیا، آسانی سے فتح نہیں۔ ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے حسن و جمال کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو گیا، حالیہ کہ وقت قتل زوجہا وکانت عروسا، اور یہ کہ دلہن تھی وہ، فاصطفاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسی، حضرت نے اس کو چن لیا اپنے لیے، فخرج میں اس کو لے کر کے حتیٰ بلغنا سد صحبہ، یہاں تک صحبہ میں پہنچے، حلت اماں جی پاک ہوگی، طہورت کے معنی میں، فبنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صنع حسن، پھر یہ کہ حلوہ تیار ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ کھجور پنیر اور گھی ملا کر کے، فی نتین صغیر، چھوٹے دسترخوانوں پر، ثم قال لی آذن من حولک فکانت تلک ولیمۃ علی صفیہ، حضرت صفیہ کی دعوت ولیمہ یہی تھی، ثم خرجنا الی المدینہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو میں نے دیکھا یحوی لہا وراہ، اما صفیہ کے لیے تیار کر رہے تھے، اپنے پیچھے بعباد چادر سے جگہ تیار کر رہے تھے، ثم یجلس عند بعیر، اپنے اونٹ کے پاس آپ بیٹھ جاتے تھے، فیضع رکبتہ، آپ اپنے گھٹنے کو رکھتا تھا، وتضع صفیہ رجلها علی رکبتی، حضرت صفیہ وہ اپنے پاؤں رکھتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر، حتی ترکب البعیر، یہاں تک کہ اونٹ پر سوار ہوتی۔ چلیے گا ہاں، حضرت صفیہ بنت حیی کے پاس آپ ٹھہرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بھی طریق خیبر کا منع فی طریق خیبر، باظرفیت کے لیے، خیبر کے راستے میں جب رخصتی ہو گئی، 3 ایام 3 دن آپ اس کے پاس یہ ہے کہ ٹھہرے، اب باقی بیویوں کو بھی اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو بھی ٹائم دینا پڑے گا، حتیٰ عرس بہا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دولہا بن گیا، رخصتی ہوگی، وکانت، اور اماں جی منتقل ہو گئی، فیمن، ان خواتین میں ان کا شمار ہو گیا کہ ضرب علیہ الحجاب، جن پر یہ ہے کہ پردہ لازم، مسئلہ لونڈی میں، لونڈی کا حجاب پردہ نہیں ہوتا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو آزاد عورتیں، اب اماں صفیہ تو گرفتار تو ہو گئی، لیکن وقد اعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے ان کو آزاد کر دیا، ثم تزوج، اسے نکاح بھی کیا، اور باقی مہر وغیرہ کی تفصیلات آپ کے سامنے پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اب صحابہ کو اس میں تردد تھا کہ کیا اماں جی کو اللہ آپ کا بھلا کرے لونڈیوں میں ان کا شمار ہوگا، جیسے حضرت کی لونڈیوں میں ماریہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کیا ریحانہ، لونڈیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے 9 بیویاں تھیں، 2 لونڈیاں، لیکن تقریباً کہتے ہیں کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، ورنہ بیویاں آپ کی 9 تھیں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو لونڈیوں کو تقریباً کہتے ہیں ریحانہ اور ماریہ کو، کہ ان کو بھی شمار کرتے ہیں، تو لونڈیاں ظاہر ہے کہ ان کا پردہ نہیں ہے، اور آزاد عورتوں کی پہچان یہی ہوتی تھی ان کی پردہ۔ فکانت صفیہ، تو پس حضرت صفیہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فیمن، ان خواتین میں منتقل ہو گئی کہ ضرب علیہ الحجاب، جن کے لیے حجاب معلوم ہو گیا کہ آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آزاد ہے، لونڈی نہیں رہی۔ چلیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے خیبر اور مدینہ کے درمیان میں 3 رات۔ عربوں کے ہاں قانون یہی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ رات کہہ کر کے دن ہی مراد لیتے، ہم تو کہتے اتنے دن، تو وہ رات ہی کہتے ہیں، لیکن دن اس کا تابع ہوتا ہے، قرآن حدیث میں پورا کا پورا اسی طرح۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 يَوْمًا نِّي 40 لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو دن تابع ہوتا ہے، عربوں کے ہاں یہی ترتیب ہے، تو 3 دن ہی مراد ہے۔ خیبر اور مدینہ کے درمیان
میں 3 راتیں یعنی 3 دن آپ رہے. یبنا علی بصفیہ رخصتی ہو رہی تھی، حضرت صفیہ کو رخصت کیا جا رہا تھا آپ کے ساتھ، اور یہ کہ شب زفاف. فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، حضرت انس کہتے کہ میں نے آپ کی دعوت ولیمہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی. وما کان فیہ من خبز ولا لحم، یہ من خبز ولا من زائدہ ہے، یہ کانا کا اسم ہے. آپ کے اس ولیمہ کے اندر روٹی اور گوشت نہیں تھا. وما کان فیہ الا ان امر بلالا بالانتہ، اور کچھ نہیں تھا مگر یہ چیز تھی حضرت بلال کو حکم دیا کہ دسترخوان ان کو بچھایا جائے. فبسطت، بچھایا گئے. فالقى علیہ التمر والاخط والسمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجوریں جس کو چوارا کہتے ہیں، چوارا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پنیر اور گھی یہ چیزیں تھیں، انہیں کو استعمال کیا. فقال المسلمون، صحابہ نے کہا احدى امہات المومنین او ما ملکت یمینہ، یعنی احدى امہات المومنین، کیا امہات المومنین میں سے صفیہ کا شمار ہوگا؟ او ما ملکت یمینہ، یا لونڈی ہوگی؟ رخصتی تو ہو لونڈی کے ساتھ بھی. آیا یہ ہے کہ یہ ملک یمین کے طور پر یہ ہے کہ رخصتی ہوئی ہے، یا ملک نکاح کے طور پر یہ ہے کہ ہوا ہے؟ تو قالو، پھر کہا کہ دیکھتے ہیں، ان حجبہ، اگر پردہ کریں گے فہی احدى امہات المومنین، تو پھر آزاد امہات المومنین میں سے ان کو شمار ہوگا. فإن لم يحجبها، اور اگر پردہ نہیں کریں گے فہی مما ملکت یمینہ، تو پھر ملک الرقبہ، ملک یمین ہے. فلما ارتحل، جب آپ چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، وطأ لها خلفہ، تو تیار کر دی اس کے لیے اپنے پیچھے جگہ. ومد الحجاب، اور پردہ درمیان میں کھینچا. چلیے گا. ہم نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کنہ محاصر خیبر، خیبر کا ہم نے گھیراؤ کر لیا. فرما انسان بجراب فی شہم، ایک آدمی نے ایک تھیلی پھینکی، اور جراب کا ترجمہ اس سے بوریا سے بھی کرتے، یہاں بوریا نہ کر دو، یہاں یہ کہ جراب تھیلا، ایک تھیلا پھینکا، فی شہم، جس میں کچھ چربی تھی. ہم لوگ بھوکے تھے. فنزو، تو میں کود پڑا، لے آخذہ، تاکہ اس کو پکڑ لوں. فالتفت، تو اچانک میری نگاہ، میں نے مڑ کر کے دیکھا، فیض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فاستحییت، تو مجھے حیا آ گئی کہ حضرت فرمائیں گے کہ بھائی یہ کنگلا جو ہے اتنا چھلانگ مار رہا ہے، اس کے لیے. چلیے گا. آپ نے لہسن کھانے سے بھی منع کر دیا. وان لحوم الحمر الاہلیت، اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے بھی، اس سے بھی منع کر دیا. گدھوں کی حرمت بھی اسی خیبر کے موقع پر ہو گئے. اب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ گدھوں کی حرمت میں 3 احتمال ہے. ایک یہ ہے کہ جی اگر گدھے کاٹ کر کے کھاتے رہیں گے تو پھر ہماری سواریوں میں کمی ہوگی، تو سواری کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی، اس وجہ سے گدھوں سے ایک احتمال یہ ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تاکل العذرۃ، وہ گندگی کھاتا ہے. گدھوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، گدھے گندگی کھاتے ہیں، یہ اس وجہ سے گدھے حرام ہو گئے. ایک یہ ہے کہ سواریوں کی کمی ہوگی کہ ان تقل حمولتہم، یا ان تفنی حمولتہم، سواریاں ختم ہو جائیں گی، اس وجہ سے منع کر دیا. یہ حرمت اس وجہ سے آ گئی. دوسری اس وجہ سے آ گئی، ایک احتمال یہ ہے کہ جی گندگیاں وہ گدھے کھاتے ہیں. تیسرا احتمال یہ ہے کہ لم تخمس، ان کا اللہ کا بھلا کر خمس ان کا نہیں نکالا گیا، یہ بھی ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے، علت یہ، ان میں سے کوئی چیز علت حرمت نہیں ہے. علت حرمت وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لأنہا رجس، رجس حضرت نے فرمایا کہ پلیت ہے اور حرام ہے، اس بنیاد پر یہ مسئلہ ہو گیا. یہاں حدیثوں میں یہ 3 چیزیں اور یہ 4 چیزیں سب بیان ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن علت ان میں سے وہی ہے لأنہا رجس. پہلے حدیث بھی آپ کے سامنے اس قسم کی گزر چکی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی دیکھ لو، ان رسول اللہ نہا یوم خیبر، خیبر کے موقع پر حضرت نے منع فرمایا ان اکل سوم، لہسن کھانے سے. یہاں بھی نہیں ہے وان لحوم الحمر الاہلیت، اور پالتو گدھوں کے، اس سے برخلاف زیبرا کے، زیبرا بھی تو گدھا ہی ہوتا ہے جنگل والا. زیبرا جانتے ہو نہیں جانتے ہو وہ، لیکن وہ حلال ہے. مولوی صاحب زیبرا نہیں دیکھا؟ بالکل ہمارے امیر کی طرح ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جنگلی جو گدھا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو حلال ہے. وان لحوم الحمر الاہلیت، اہلیہ سے پالتو ہمارے جو گدھے وہ ان کے حرام. وَنَّهَا عَنْ أَكْلِ السُّومِ هُوَ النَّافِعُ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا عبید اللہ کا بیان ہے. عبید اللہ کہتے ہیں کہ نہا عن اکل السم، جو جملہ آیا وہ مروی عن نافع وحدہ، یہ مروی ہے حضرت نافع سے. اور والحمر الحمر الاہلیت وہذا مروی عن سالم، چونکہ حضرت عبید اللہ عن نافع وہ دونوں سے نقل کرتا ہے، نافع سے بھی کرتا ہے اور سالم سے بھی کرتا ہے. یہ دونوں ابن عمر رضی اللہ. اڑے مل گیا نہیں مل گیا مولانا؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ یہ بہرحال
پہلے حدیث میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا، نہا یوم خیبر ان اکل السوم وان لحوم الاہلیت۔ اس سے بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں جملے اللہ کا بھلا کرے یا حضرت نافع سے یا حضرت سالم سے اس طریقے، لیکن بتا دیا کہ نہیں، یہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، نہا ان اکل السوم، یہ حضرت نافع سے میں نقل کر رہا ہوں، اور اللہ کا بھلا کرے لحوم الاہلیت، یہ حضرت سالم سے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زندگی عطا فرمائے، وہ یہ سمجھیے آپ حضرات کہ نہا خیبر ان اکل السوم، یہ جو لہسن کا کھانا یہ جو نہیں ہے، یہ نہیں تنزیح کے لیے، یہ نہیں تنزیح کے لیے، اور ون لحوم الاہلیت، حالانکہ اس کا عطف بھی اکل السوم پر ہو رہا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، ون لحوم الاہلیت، اس معطوف کے اندر، معطوف علیہ میں جو نہیں ہے تنزیح کے لیے ہے، اور معطوف کے اندر، معطوف علیہ میں تنزیح کے لیے، معطوف کے لیے، معطوف کے اندر تحریم کے لیے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ معطوف علیہ من کل الوجوہ ایک ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، چنانچہ آپ نے شرح جامع میں پڑھا ہے، وہ کیا پڑھا ہے؟ یہ پڑھا ہے وربما یجوز فی المعطوف ما لا یجوز فی المعطوف علیہ۔ ارے جنے دا پتر کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ جی ربما یجوز فی المعطوف، ربما یجوز فی المعطوف لا یجوز فی المعطوف علیہ، بہت سی چیزیں جو معطوف کے اندر جائز معطوف علیہ میں نہیں ہوتی، یا معطوف علیہ میں معطوف میں بھی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال خود بخود رب شاۃ و سخلتھا ہے، بولو مثال اس کی خود نحو میں رب شاۃ و سخلتھا۔ عطف کے لیے قانون یہ ہوتا ہے، یہ باکمال لوگ لاجواب سر وہ سنیں، باقی جو لکیر کی فقیر وہ نہ سنیں، اپنے دماغ پر بوجھ نہ لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، سمجھے بھائی۔ عطف کی صحت کے لیے قانون یہ ہے، حذف المعطوف علیہ، معطوف علیہ کو حذف کرو، و اقامت المعطوف مقامہ، اور معطوف کو اس کی جگہ پر لاؤ، معنی درست ہو جائے تو یہ ہے، یہ عطف کی پہچان ہے، لیکن یہ بھی قانون کلی نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ رب یہ کلمۃ تقتضی ان یکون مدخولها، اس کا مدخول نکرۃ نکرہ ہو، تو رب شاۃ اس کا مدخول شاۃ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب سخلتھا کا عطف شاۃ پر ہے، آپ یہ کر دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے شاۃ کو حذف کر دو، اور اس کی جگہ پر یہ ہے کہ سخلتھا کو اب کہو گے رب سخلتھا، اور یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رب اللہ آپ کا بھلا کرے، تو معلوم ہے اس لیے حضرت نے فرمایا ربما یجوز فی المعطوف ما لا یجوز فی المعطوف۔ ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، معطوف علیہ کلی متواتی کے طور پر من کل الوجوہ برابر نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، سمجھے، وہ اطیعوا الرسول اس پر عطف ہے، اطیعوا الرسول، محمد رسول اللہ کی اطاعت بھی یہ بھی ضروری ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اولی الامر منکم، اولی الامر کا عطف ہے، الرسول پر عطف ہے، لیکن اولی الامر کی جو اطاعت ہے یہ واجب لعینی نہیں ہے، یہ واجب لغیرہ ہی، برخلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے وہ واجب لذاتی ہی ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اولی الامر کی اطاعت کہاں ہے اللہ آپ کا بھلا، وہ واجب لغیرہ ہی ہے، واجب لعینی نہیں، واجب لغیرہ ہی، وہ بھی مسئلہ ہو گیا، تو انشاءاللہ اس پر میں گفتگو عرض کروں، اس لیے معطوف علیہ یہ چیزیں مجھے عرض کرنی تھی۔ آپ یہ دیکھیں عشرۃ من فطرۃ الانبیاء، 10 چیزیں آپ نے پڑھی ہے، جس میں کس الشارب ہے، مسواک ہے، فلانا فلانا، لیکن احکام شرعیہ میں ان کے، حالانکہ ایک دوسرے پر معطوف ہے، لیکن ان کے احکام شرعیہ میں آپ غور کریں گے ہر ایک کا حکم دوسرے سے الگ ہے، سمجھ رہی ہے، بعض سنت مؤکدہ کے درجے میں، واجب کے درجے میں، بعض عام مستحب ہے، لیکن پھر بھی معطوف علیہ دلتا میں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ معطوف علیہ وہ ایک نہیں ہوتے، اس لیے نہا ان اکل السوم، یہ جو نہیں ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ لہسن کو کچا اگر آپ کھائیں گے کراہیت تنزیہ ہے، سمجھ رہی ہوں، اور یہ جو فرمائے کہ جو ان چیزوں کو کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آ جائے، حضرت نے جیسے فرمایا، تو لا یقربن مساجدنا، کہ ہمارے مسجدوں میں نہ، وہ بھی نہیں تنزیہ کے لیے، کچھ بھلا پڑ گیا، اور آپ نے فرمایا پھر صحابہ کو کہا تحریم کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ یہ سلاد ملاد کے طور پر یہ چیزیں حضرت کو پیش کی گئی، ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا، صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ کھاؤ، فإنی اناجی من لا تناجی، میری سرگوشی جن سے ہوتی ہے ان سے تمہاری سرگوشی نہیں ہے، میری سرگوشی اپنے بھائی جان سے، حضرت جبریل میرے پاس آئے، اور فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانس،
فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے، ایسی بدبو سے. یہ تو پٹھان ہے، اللہ جزائے خیر دے کہ نسوار کو اس نے برداشت کیا ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جو لہسن سے بھی زیادہ اس کی بدبو ہوتی ہے. سمجھ میں؟ جب بدبو نسوار کی نہ آ جائے نا، سمجھ میں، تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے قوت کیا کیا ہے وہ حص بھی ختم ہو چکا ہے. سمجھے؟ مفتی صاحب کو ہم لوگ چھیڑتے تھے، سخت غصہ ہوتا تھا، بے غیرت ہو تم لوگ. مفتی زمدی رحمۃ اللہ علیہ خوب نسوار استعمال کرتے تھے. ارے کچھ والا پڑھ گئے مولانا. اس مسئلے کو آپ اس طرح سمجھے تو پہلے والے جو نہیں ہے وہ ان اکل سم نہیں تنزیہ ہے، دوسرا نہیں تحریمی ہے. ٹھیک ہے؟ گدوں والا. دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح سمجھے کہ نہیں جب متعلق ہوگا، خیال کر لینا، نہیں جب متعلق ہے اکل السم کے ساتھ اس وقت معنی الگ ہے، اور لحوم الحمر الاہلیہ کے ساتھ متعلق اس کا معنی الگ ہے. اس کو آپ استخدام میں بھی داخل کر سکتے ہیں، یہ بھی استخدام ہے. استخدام میں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ اس میں ظاہر سے الگ معنی، اور اذا رجع ضمیر الیہ، جب ضمیر اس کی طرف لوٹے تو پھر دوسرا معنی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے بلاغت میں پڑھا اذا نزل السماء بارض قوم، جب کسی کی سرزمین پر بارش برستی، اذا نزل السماء بارض قوم، سما سے بارش برستی ہے. اذا نزل السماء بارض قوم، ٹھیک ہے، ارض سے زمین مراد ہے. رعیناہ وان کانوا غضاب، اب ہم اس زمین کو چارہ کے طور پر کھلاتے اپنے جانوروں کو، اگرچہ لوگ غصہ ہو جائے ہمیں کوئی، تو زمین کو جانور نہیں کھاتے، زمین پر جو گھاس اگتا ہے اس کو کھاتے ہیں. تو پہلے زمین سے محل مراد ہو گیا، سمجھے؟ بارض قوم وہ سے محل مراد ہے. اب رعیناہ جب آپ اس کے طرف زمین لوٹائیں گے، اب زمین سے محل مراد نہیں، اب حال مراد ہے، وہ جو گھاس جو اس میں پیدا ہوتا ہے. گولی لگے تمہیں چھوڑو. الحمد لولی والصلاۃ علی نبیہ، شرح جامی کا پہلے یہ الفاظ ہے، الحمد لولی، سمجھے؟ ولی کا معنی لائق ہے، الحمد للائقہ یا لمحبہ، جو حمد کو محبوب رکھتا ہے، سارے محامد تعریفیں اس کے لیے، لمحبہ. والصلاۃ علی نبی، والصلاۃ علی نبی الحمد، نبی میں ہی ضمیر کا مرجع حمد، والصلاۃ علی نبیہ، اور نزول رحمت اور سلامتی علی نبی الحمد، حمد کے نبی پر. حمد کا کوئی نبی نہیں ہوتا. تو پہلے اللہ کا الحمد للہ، حمد کا وہاں اس میں ظاہر سے معنی الگ ہے. اور اب یہ کہ اللہ پر والصلاۃ علی نبیہ، الصلاۃ علی نبی، الصلاۃ علی نبی المحمود ہے. اب حمد کا معنی جب ہی زمین لوٹائیں گے تو محمود، اور محمود اللہ ہے، آپ حامد ہے. خدا در انتظار حمد مانست، خدا در انتظار حمد مانست، محمد مصطفیٰ بر راہ سنانست. ارے اور سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ گولی لگے تمہیں، اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اور یہ بھی سمجھو. وامسحوا برؤوسکم، مسح کا جب تعلق راس کے ساتھ ہو، معطوف نلے کے ساتھ، معطوف نلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو اس وقت مسح کا معنی ہوگا امرار الید المبتلۃ علی الراس، بھیگے ہوئے اور تر ہاتھ کو سر پر. اور یہی اب اسی راس پر عطف ہے کس کا؟ وارجلکم، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. مسح کا تعلق جب راس کے ساتھ ہو تو معنی ہوگا گیلا ہاتھ سر پر پھیر دینا. اب اسی مسح کو جب معطوف کے ساتھ ارجل کے ساتھ اب مسح کا معنی ہوگا دھونا. یہ بھی استخدام کے اندر داخل ہے. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسح کا معنی، وہ تو بخاری میں کئی روایتیں بھی گزر گئی، مسح کا معنی دھونے کے بھی آتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل بارشوں کا موسم ہے، عرب کہتے ہیں مسح المطر الارض، مسح المطر الارض، بارش نے زمین کو مسح نہیں کیا، خوب دھویا اس کو. ارے اور سمجھ میں آ گئی؟ دردہ درد خیال کرنا، ٹھوکر نہیں کھانا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے بڑے مولوی یہاں ٹھوکر کھا چکے، نام لینا ان کا کفر ہے. اس وجہ سے مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، اس کی ضرورت آپ حضرات کو نہیں تھی، آپ لوگ علم سے بھرے ہوئے. چلے گا پتر. ہاں دونوں تحریمیں، گدھے کا گوشت بھی حرام ہے، اور متعۃ النساء، عورتوں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ کہ نکاح متع کرنا، متع جو شیعوں کا، یہ بھی حرام ہے. مولانا خیال کر لینا، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف الطاف نگر بولو، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف کیا ہے؟ الطاف نگر.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. او جنے دا پتریا اب نہیں اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں صرف الطاف نگر یا یو آواز یو قدم سوک نہ غوارم صرف الطاف تا غوارم. بولو کسی کو ہم نہیں چاہتے صرف الطاف کو چاہتے. سمجھ رہی ہوں ہمارے بلوچوں کا تو بہن ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رافضیہ سے آپ یہ کہیں کہ متع والی خاتون یہ ما ملکت ایمانہم میں داخل ہے یا ازواج میں داخل ہے. یہ آج تک یہ حیران ہو گئے اس کو منتخب نہیں کر سکے. یہ حصر حقیقی ہے. اللہ علی ازواجہم سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ما قبل ما بعد منحصر. یہ حصر حقیقی ہے. اڑی جنے دا پتریا کچھ پڑھا نہیں پڑھا. ہاں مولانا تو اب تک ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس میں داخل ہے. روایتیں تو ہیں اپنی جگہ پر کہ متع حرام ہو گیا. سمجھے؟ ازواج میں داخل ہے یا یہ کہ ما ملکت ایمانہم میں داخل ہے. پھر نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہدایت میں اپنے پڑھا حدیث میں ورنہ تو وہ زنا شمار ہوگا گواہ. متع کے اندر گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. نکاح کے اندر محل کا ہونا ضروری ہے کہ یہ کسی کی نکاح میں نہ ہو. محل عفیفہ پاک دامن ہو کسی کے نکاح میں نہ ہو. متع کے اندر یہ ضروری نہیں ہے. متع میں اللہ کا بھلا کرے کیا کرے کسی کی بھی اپنی ہوئے رضا تو کی کرے گا. گھنٹے دو بارے تسی جڑا نا وہ 500 روپے لے لو میرے کو راضی کرو مجھے راضی کرو. نہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے نہ محل کا اللہ پر فارغ ہونا ضروری ہے کہ کسی کی بیوی ہو یا نہ ہو. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ رافضی ہمیشہ اپنے مقتدیوں کی بہن اور بیویوں کے ساتھ متع تو کرتے ہیں لیکن کبھی جو ہے خامنہی نے اپنی بیوی کے ساتھ متع نہیں کرا اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کرا. یہ وہ بغیرت طبقہ ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے. کچھ سمجھ میں آئے نہیں؟ اب بات ذرا سمجھ لینا. سوال یہ ہے کہ جی یہ متع تو پہلے حلال تھا تو صحابہ پھر اس کو کیسے کرتے رہے؟ تو خیال کر لینا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ کہ متع کسی بھی صورت میں جائز نہیں رہا. میں نے متع میں نکاح میں آپ کو فرق بتا. نکاح کے الفاظ الگ ہوتے. نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری. نکاح کے لیے مہر کی مقرر ہے. نکاح کے لیے محل کا ہونا صحیح ضروری ہے. ان میں سے کوئی بھی متع کے اندر ضروری نہیں. جو پہلے جس کو متع کہا گیا وہ متع نہیں ہے وہ نکاح موقت تھا. وہ کیا تھا؟ نکاح موقت تھا. اور نکاح موقت اب بھی نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ توقید کی جو قید ہے وہ باطل ہے. ابھی بھی آپ کسی عورت سے کہہ دیں کہ میں نے آپ سے 2 مہینے کے لیے نکاح کرتا ہوں مہر دے دے گواہ دے دے نکاح ہو جائے گا لیکن 2 مہینے والی جو شرط ہے یہ شرط ختم ہو جائے گی. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح موقت کی اجازت وہ نکاح ہوتا تھا متع کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ خاتون کسی کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکاح کے اندر ہو اس سے اس طریقے پر کوئی متع کرے اس کا سوال ہی نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک بڑا اشکال ہے اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے متع کی حرمت آئی ہے خیبر میں مدینہ کی زندگی میں ما بعد الہجرت ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نکاح کی حرمت آئی ہے اس میں متع کی حرمت آئی ہے مدینہ والی زندگی میں. اور الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم یہ آیت مکی ہے. تو ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو پہلے کیسے؟ تو اس لیے میں نے ان اشکالات کو کئی دفعہ ختم کیا آپ کو بتایا. میں نے آپ سے کہا کہ کروڑوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نے توجہ نہیں دی. وہ یہ دی کہ بہت سے امور استقبالیہ کو اللہ پاک نے امور ماضویہ سے پہلے سے تعبیر کر دیا. میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گیا عورتوں کو دیکھا فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ. جہنم میں آپ عورتیں تھیں تو جہنم میں تشکیل تو جب ہوگی جب بعثت کبریٰ ہوگی. پہلے کیسے گئے؟ آگے بھی بخاری اول کے اندر کل پرسوں انشاءاللہ حدیثیں اب 1-2 دن کے اندر کچھ حدیثیں آ جائیں گے اس قسم کے. جہنم میں فلاں کو دیکھا جہنم میں. تو جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جہنم تو بعثت کبریٰ کے بعد ہوگی. یہ امور استقبالیہ کو امور ماضویہ سے تعبیر کر دی.
ستاپ دغا دغا دغا. ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے پہاڑ پہ کھڑا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ پٹھان ہے یا بلوچ ہے, کون یا جانور ہے کوئی کالا کالا. دوربین والا ابھی سے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ آ رہا ہے, عیسیٰ ہے, عیسیٰ ہے. آپ کو کوئی پتہ نہیں, آنے کے بعد عیسیٰ ہوگا, اس کے لیے پہلے سے عیسیٰ ہے. آپ کے لیے استقبالاً عیسیٰ کا تحقق ہوگا, دوربین والے کے لیے پہلے سے ہے. تو اس طرح ہمارے بہت سے امور استقبالیہ کو امور ماضویہ سے, صیغ ماضوی سے, الفاظ ماضوی سے ان کو تعبیر کیا گیا. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس طریقہ پر بھی ہوتا ہے سمجھ. پھر دوسرا مسئلہ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی تفصیلات, یہ ساری چیزیں, بہت سے مسائل جو مدینے میں آئے لیکن مکی آیتوں کے اندر بھی ان کا ذکر ہے. مدینے میں وہ, مکہ کے اندر وہ چیزیں تھیں بھی نہیں, صورتیں بھری ہوئی مولانا اس سے. چلے گا. نہان متعت النساء یوم خیبر ونکل الحمر النسیت وبه قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الاهليه وبه قال حدثني اسحاق بن حسين قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا عبد الله نافع وسالم بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان اكل الحمر الاهليه. بس